سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری جو نشریات ہیں، رب تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت اور اس کا حکم اور ضروریات دین، یہ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا اور اس کا حکم کیا ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور پھر بالآخر اس سلسلے کو ختم فرما کر، اور یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ختم ہوا ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم فرمایا، اور اب آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا محال ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پرنور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم، یعنی بعثت میں سب انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے آخر میں ہونا بلا تعویل و بلا تخصیص ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اب ختم نبوت کا جو حکم ہے، ختم نبوت کا حکم یہ ہے جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک و شبہ کو بھی راہ دے دے، وہ کافر اور ملعون ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا اللہ سبحانہ و تعالی کو احد صمد لا شریک جاننا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے سرکار علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانے میں، خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض ہے، اور یہ جزء ایمان بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کو خاتم النبیین یہ نص قطعی ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا بھی اس میں جو ہے وہ منکر ہو جائے گا، کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کافر ہے جو اس کے عقیدے کو سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے پتہ ہے کہ یہ خاتم النبیین یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر بھی بندہ مانے، فرمایا وہ بھی اس جیسا ہی کافر ہے، یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے،
یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا فتویٰ نہیں، سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ قہار کا فتویٰ ہے، خاتم الانبیاء والاخیار کا فتویٰ ہے، علی المرتضیٰ و بطول زہرا کا فتویٰ ہے، حسن مجتبیٰ و شہدائے کربلا تمام ائمہ اطہار کا یہ فتویٰ ہے۔ اور ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور انبیاء کی نبوت، جنت، دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اور عوام سے مراد کیا ہے؟ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبعاً علماء میں شمار تو نہیں کیے جاتے مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہو، نہ کہ وہ جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا، بلکہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ سب برحق ہے، اور اسی پر سب علماء کا جو ہے اجماع ہے۔ اسی طرح شرح فقہ اکبر میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بالاجماع کافر ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، یہ یعنی کہ رسول جو ہے ملائکہ میں سے بھی ہوتے ہیں، اور نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا نازل ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، جیسے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا پردے کے پیچھے، یا کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک اللہ رب العزت وہ بلندی والا ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح فتاوی فیض رسول میں ہے کہ نبی کا قبل النبوت اور بعد النبوت بالاجماع معصوم ہونا اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہونا ضروری ہے، اور حق یہ ہے کہ تمعت صغائر سے بھی قبل النبوت اور بعد النبوت وہ معصوم ہو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح نووی کے اندر جلد نمبر 1 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہا اور متکلمین میں سے اہل تحقیق اور اہل نظر ائمہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں اسی طرح وہ صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ نبوت کسبی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ میں عبادت کر کے ریاضت کر کے نبوت حاصل کر لوں گا، تو یہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی یعنی کہ عبادت کر کے حاصل کرے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق سے پاک ہو، اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور یہ نبوت ایسی نہیں کہ بندہ ولایت کے درجات کو
پا کر انسان بڑھتا جائے گوشت کتب ابدال تک نہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ نے جس کو چنا ہے اسے اور اپنے نسب اور جسم اور قول و فعل حرکات و سکنات میں وہ انسان دوسرے جو گناہ کرتے ہیں ان سے وہ مستثنا ہو، ان سے الگ ہو۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ فرمانا کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، اور نیز نبی کے دعوے یعنی کہ نبی کے دعوے نبوت میں سچا ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر ہونے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرح بلاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو مزہ کہتے ہیں۔